ولیم گولڈنگ کا ناول لارڈ آف دا فلائز دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ گولڈنگ کا پہلا ناول تھا جو 1954 میں شائع ہوا۔ لارڈ آف دا فلائز کا مطلب ہے شیطان۔ اس ناول میں یہ نام سور کے سر کو دیا گیا جس کو جیک اور اس کے ساتھی ایک چھڑی پر لٹکا دیتے ہیں۔ لارڈ آف دا فلائز علامت ہے انسان کی درندگی کی اور ظلم کی جس پر جیک اور اس کے گروپ کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اس ناول میں لڑکوں کے ایک گروپ کی کہانی ہے جن کی عمریں 6 سال سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ ایٹمی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان لڑکوں کو شہر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ ہوائی جہاز جو ان کو لے کر جا رہا تھا تباہ ہو جاتا ہے اور ایک غیر آباد جزیرے پر گر جاتا ہے۔ جہاز کا سارا عملہ مر جاتا ہے لیکن لڑکے ایک حفاظتی ٹیوب میں ہونے کی بنا پر بچ جاتے ہیں۔ جہاز سے نکل کر لڑکے مختلف سمتوں میں جزیرے پر بکھر جاتے ہیں۔ ناول کے آغاز میں جن 2 کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ رالف اور پگی ہیں۔ رالف ایک صحت مند اور خوبرو لڑکا ہے جبکہ پگی ایک موٹا لڑکا ہے اور وہ چشمہ لگاتا ہے اور دمہ کا مریض بھی ہے، تاہم وہ اپنی باتوں سے ذہین نظر آتا ہے۔ اس دوران ان کو وہاں سے ایک کونچ شیل ملتا ہے۔ پگی رالف کو کونچ شیل بجانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ رالف جب اس کونچ شیل کو بجاتا ہے تو مختلف سمتوں سے لڑکے وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سمت سے لڑکوں کا ایک پورا دستہ منظم انداز سے چلتا ہوا وہاں آتا ہے۔ اس دستے کی رہنمائی ایک لڑکا کر رہا ہے جس کا نام جیک ہے۔ یہ مذہبی گیت گانے والے لڑکوں کا گروپ ہوتا ہے۔ تمام لڑکے صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں اور اپنا ایک لیڈر چننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیک فوراً خود کو اس عہدہ کے لیے پیش کرتا ہے لیکن لڑکے رالف کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اس پر جیک مایوس ہو جاتا ہے، تاہم رالف جیک کی تسلی کے لیے اسے شکاریوں کے گروپ کا سربراہ بنا دیتا ہے۔ پگی لڑکوں میں بالکل مقبول نہیں ہے، تاہم وہ ذہین لڑکا ہے اور رالف کو مناسب تجاویز بھی دیتا ہے۔ رالف، جیک اور سیمن جزیرے کی چھان بین کے لیے جاتے ہیں۔ اپنی اس سیاحت کے دوران انہیں ایک سور نظر آتا ہے۔ جیک اسے مارنے کے لیے خنجر نکالتا ہے، تاہم وہ اسے مارنے میں ناکام رہتا ہے اور اس طرح سور بھاگ جاتا ہے۔ جیک دعویٰ کرتا ہے کہ اگلی بار وہ سور کا شکار کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ واپسی پر رالف لڑکوں کا اجلاس بلاتا ہے اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھتا ہے۔ اس اجلاس میں درج ذیل فیصلے کیے جاتے ہیں۔ صرف وہی شخص اجلاس میں بات کرے گا جس کے ہاتھ میں کونچ شیل ہوگا۔ امدادی پارٹی کی رہنمائی کے لیے پہاڑی پر آگ روشن کی جائے، جھونپڑیاں تعمیر کی جائیں۔ ابتدا میں لڑکوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ انہیں بچانے کے لیے جلد ہی امدادی ٹیم بھیج دی جائے گی، چنانچہ وہ جزیرہ پر اپنے قیام کو تفریح کا موقع سمجھتے ہیں۔ تاہم رالف اس بات پر زور دیتا رہتا ہے کہ انہیں پہاڑی پر آگ روشن رکھنی چاہیے تاکہ اگر کوئی امدادی ٹیم آئے تو اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ پگی کے چشمے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو جزیرے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف چھوٹے لڑکے جزیرے پر درندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ جنگلی خوراک کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ رالف اور جیک میں جزیرے پر زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہاں بد نظمی اور انتشار پھیل جاتا ہے۔ جیک اور اس کے گروپ کے لڑکے شکار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس طرح آگ روشن رکھنے کا انتظام نہیں کرتے، اور ایک دن جب وہاں سے ایک بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ لڑکوں کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیتا کیونکہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے، اس لیے اسے کوئی سگنل نہیں ملتا۔ اس پر رالف اور جیک میں جھڑپ ہو جاتی ہے۔ رالف جیک کو اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر ڈانٹتا ہے، تاہم جیک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے رالف کی نااہلی اور قیادانہ صلاحیتوں کی کمی قرار دیتا ہے۔ چونکہ یہ جنگ کا دور ہے اس لیے ایک دن جنگی جہاز وہاں تباہ ہو کر گرتا ہے اور اس کا پائلٹ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے گر کر مر جاتا ہے۔
सैम और एरिक जो दो जुड़वा भाई हैं तारीकी में पायलट की लाश को दरिंदा समझ लेते हैं। राल्फ, जैक और रॉजर तहकीक के लिए जाते हैं और लाश देकर भाग उठते हैं और वो भी उसे दरिंदा समझते हैं। जैक राल्फ को बुज़दिल होने का ताना देता है और लड़कों को लीडर का दोबारा इंतखाब करने का कहता है, लेकिन लड़के फिर राल्फ को लीडर चुन लेते हैं। इस शिकस्त के बाद जैक अपना अलग ग्रुप बना लेता है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम लड़के इसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैक और उसके ग्रुप के लोग वहशियों की तरह चेहरे पर रंग वगैरह मल लेते हैं और सूअर का शिकार करते रहते हैं। वो लोग एक सूअर को ज़िबा करके उसका सर एक छड़ी पर लटका देते हैं और उस तरह वो वहशी कबाइल की तरह दरिंदे को कुर्बानी पेश करते हैं। इस दौरान सैमन जो एक बहादुर लड़का है वहाँ जाता है और उस सर को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तस्वर करता है और तस्वर में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से बात भी करता है। फिर वो पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ उस पायलट की लाश उसे नज़र आती है जिसे लड़के दरिंदा समझ रहे होते हैं। सैमन लड़कों को दरिंदे की असलियत बताने के लिए नीचे दौड़ता है, लेकिन लड़के जो सूअर के शिकार के बाद वहशियों की तरह नाच रहे होते हैं सैमन को दरिंदा समझ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और सैमन को मार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता राल्फ के साथी उसका साथ छोड़ने लगते हैं और जैक के गैर मुहज़्ज़ब ग्रुप का हिस्सा बनने लगते हैं। वो आग जलाने के लिए पिगी का चश्मा चुरा लेते हैं। जब पिगी अपना चश्मा वापस मांगने के लिए जाता है तो रॉजर उस पर चट्टान का एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर उसे मार देता है, जबकि सैम और एरिक जो कि जुड़वा भाई हैं उनको वो ज़बरदस्ती अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। वो राल्फ को भी कत्ल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राल्फ भाग निकलता है। जैक और उसके साथी राल्फ को तलाश करना शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ने के लिए जंगल को आग लगा देते हैं। आग देखकर एक बहरी जहाज़ जो वहाँ से गुजर रहा था इस तरफ आ जाता है। जहाज़ का एक अफीसर सहल पर आता है और यूं राल्फ बच जाता है। इस तरह वो आग जिसे जलाए रखने पर राल्फ बहुत ज़ोर देता था उसको बचाने का ज़रिया बन जाती है, लेकिन इस दफ़ा वो आग इसकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसको कत्ल करने के लिए जलाई गई थी। राल्फ नेवल ऑफिसर को देखकर चिल्लाकर रोने लगता है। दरअसल वो मासूमियत के खात्मे, इंसान के काल्ब की तारीकी और अपने दोस्त पिगी की मौत का मातम करता है। इस तरह विलियम गोल्डिंग ये कहना चाहता है कि इंसान बुनियादी तौर पर खुदगर्ज और लालची है और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने भाई बंधु का गला काटता है।